السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھئی آج ہم جا رہے ہیں جم کے پاس ہی پہنچنے والے ہیں، اور ساتھ میں میری فرینڈز جا رہی ہیں، اور دن کی شروعات جو ہم نماز قرآن پاک کر کے بچوں کو اکیڈمی بھیج کے پھر میں خود جم کی طرف نکلتی ہوں۔ جم ہم لوگ نا آپس میں بھی ڈسکس ہی کر رہے تھے، ابھی ہمیں آئے 1 ماہ ہوئے اور پھر چھوڑنے کا ارادہ ہو رہا تھا، تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ ابھی نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے مطلب کہ کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں نا کہ مطلب کہ میں جس لیے جاتی ہوں، ایک تو مطلب فریش رہتا ہے، یہ دیکھیں دوستوں کے ساتھ خوب ہم لوگ انجوائے کرتی ہیں، ایکسرسائز کم کرتی ہیں، باتیں کر کے اپنے دل کا دکھ ہلکا کر کے، یہ ہم چاروں کے اپنے اپنے دکھ ہیں وہ ایک دوسرے کو سنا کے ہم لوگوں نے نا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے 1 گھنٹہ ایکسرسائز، آدھا گھنٹہ باتیں تو ایسے کر کے ہم گھر پہ جم سے واپس آئے ہیں۔ واپس آتے ہی مجھے یاد ہے کہ پچھلے ماہ میں نے بچوں کی اسکول فیس نہیں جمع کروائی تھی، تو وہ گھر پہ خرچ ہو گئی تھی، اور اس ماہ مجھے پھر تنگی ہونی ہے کیونکہ وہ والے مجھ سے خرچ ہو گئے تھے، تو اب جا کے اکٹھی 11,000 روپیہ مجھے فیس بھرنی پڑے گی۔ تو میں نے کہا اس ماہ بھی ایسا ہو تو جب سب سے پہلے جا کے نا فیس جمع کروا کے آتی ہوں۔ میں نے آ کے صرف شوز چینج کیا اور فٹافٹ فیس اٹھائی ہے اور اسکول میں جمع کروانے کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ عبدالرحمٰن اکیڈمی ہوتا ہے، جب تک عبدالرحمٰن اکیڈمی سے واپس آتا ہے نا تب تک وہ اسکول کا آفس بند ہو گیا ہوتا ہے، تو پھر میں نے کہا کیوں نہ میں جمع کروائی ہوں، اور میں یہ اسکول پہنچ چکی ہوں عبدالرحمٰن اور حریم کے، یہ ان کے بابا جی اللہ جل نصیب کرے، ان کو یہ اسکول بہت پسند تھا، اور میں حاصل پور کا میں کہتی ہوں یہ سب سے بیسٹ اسکول ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے۔ تو اب میں اسکول پہنچ چکی ہیں، یہ بھی ٹیچرز ہیں جو کمپیوٹر والی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو تو چھٹیاں نہیں ہوتی ہوں گی، اور یہ بیٹھی ہیں، اور ذکریہ اور حریم کی فرمائش تھی کہ ایپل لے کے آنے ہیں، گریپس لے کے آنے، گریپس تو ملے نہیں، ایپل ملے، وہ میں نے 150 والے لے لیے، لیکن میں نے خود گھر آ کے بائٹ کی ہے تو ان کا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ وہ مجھے کہتی مما آپ جو اس دن 300 کے لے کے آئی تھی نا وہ والے مزے کے تھے، میں نے پیسے چکر بچانے کے چکروں میں نے 150 والے لے لیے، میں نے کہا یہ ایک دن میں ہی ختم کر لیتے ہیں، چلو اب جاؤں گی تو یہ ایک دن میں کھا بھی لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ وہی کہتے ہوتے ہیں کہ وہ کہاوت ہے نا، جنا گڑ پاؤ اُنا ہی میٹھا ہوندا، یہ وہ والا صاحب اس پہ بالکل فٹ آیا ہے نا یہ ایپلس پہ۔ تو گھر میں ابھی کام کرنے والے ہیں، تو میرے بچے ذکریہ ہے نا، ذکریہ یہ دیکھیں، اس کو میں نے کہا کہ ذکریہ میں اتنی تھک گئی ہوں، تو ساتھ ہی میرے بیٹے نے نا میرے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ میرا بیٹا یہ میرا سب سے لاڈو بیٹا ہے، وہ اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ اپنے بابا کے ساتھ اس نے بہت کم ٹائم گزارا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہر رشتے کے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی ملے نا یہ 10 منٹ میں اس کے ساتھ پیار، اتنی پیاری باتیں کرتا ہے کہ اس کو ہر کوئی پیار کرتا ہے، اور اس کو یہ دیکھیں میں اس کی تعریف بھی کر رہی ہوں نا، میرے سر پہ کھڑا پاریاں کر رہا ہے کیونکہ وہ وائس اوور دے رہی ہوں، اور عبدالرحمٰن نے اپنے سارے بہن بھائی پاس بٹھائے ہیں، اور عبدالرحمٰن ان کو نا ایپل کا کچمبر بنا کے دے رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے میں آپ لوگوں کو ایپل چاٹ بنا کے دے رہا ہوں، ایپل کاٹ کے اوپر کالا نمک ڈال کے نا ان سب کو کھلا رہا ہے کہ ایسے ختم ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اور میری بڑی خواہش رہی ہے کہ بہن بھائیوں کا آپس میں نا بہت زیادہ پیار ہونا چاہیے، کیونکہ آگے بہنیں اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، ہر رشتہ بدل جاتا ہے، میں کہتی ہوں شادی کے بعد ہر رشتہ بدل جاتا ہے، وہ بات ہی نہیں رہتی، وہ مزے نہیں آتے، تو میں عبدالرحمٰن سے بار بار کہتی ہوں کہ بہنوں کا بہت زیادہ کیا کرو، بہنوں کے نصیبوں کا نہیں پتہ ہوتا، اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آگے کیسے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں جتنا پیار دے سکے اپنی بیٹیوں کو دیں، اور ان کو جتنا ہو سکے کھل کے جینے دیں، کھل کے کرنے دیں۔ پھر بہت ساری امائیں بھی کہتی ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں آگے جائے گی تو کر لے گی، آگے جا کے نا بہت ساری پابندیاں ہی ملتی ہیں تو یہ تو بات نہ کیا کریں، کیونکہ بچوں کو، بیٹیوں کو ان کی زندگی جی لینے چاہیے، گھر میں ان کو اتنی آزادی دینی چاہیے وہ اپنی پسند کا پہن سکے، ٹھیک ہے، گھر میں وہ جیسے مرضی کریں، باہر تو آج کل کا ماحول ہے ہی نہیں، میں خود اس معاملے میں ہوں کہ باہر تو اس بیٹیاں کیا بیٹوں کے لیے بھی آج کل کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں میں پیار، محبت، اتفاق پیدا کرے۔ تو یہ دیکھیں بھئی ایپل میں نے بھی کھا کے دیکھیے، بڑے مزے کے لگ رہے ہیں کالا نمک ڈال کے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنے مزے کے بن جاتے ہیں نا۔ اب بھئی ہمارا جو جوگر ٹوٹ گیا نا، میں اور ذکریہ اس کی ریپیئرنگ کرنے لگی ہوں، کہ عبدالرحمٰن بھی نہیں ہے، حرم بھی گئی ہوئی ہے، تو ریش تو ہمارے ساتھ کروا نہیں سکتی، اس لیے ذکریہ کی ہیلپ لی ہے۔ اب ذکریہ جوگر پکڑے گا اور میں اس کے اندر UHU لگاؤں گی، یہ میں نے بھئی اسٹائلوں سے لیے تھے، بالکل ہی اچھے نہیں نکلے، پتہ نہیں کیوں نہیں اچھے نکلے، اس کو تو میں نے ابھی 1 ماہ بھی نہیں پہنا، تو اس کا یہ حال ہو گیا۔ اب ہم اس کو لگا کے دیسی جگاڑ کی طرح کسی وزن کے نیچے رکھیں گے، کل میں نے لگائی تھی
تو میں مطلب کہ اس کو میں نے نا دبا کے نہیں رکھا تھا کسی وزن کے نیچے، یہ پھر کھل گئی۔ اب اللہ کرے جڑ جائے تاکہ کل پہن کے جانے والی ہو جائے۔ تو ذکریہ اپنی طرف سے پوری طاقت لگا کے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پر اس کی طاقت کہیں پہ بھی کام نہیں آنی۔ تو بھئی اس کے بعد ذکریہ کہہ رہا تھا کہ میں بور ہو رہا ہوں، آپ میرے ساتھ کھیلو۔ تو ابھی میرے کام کرنے والے پڑے ہیں، تو لیکن اب یہ ہے نا کہ اس کو بور بھی نہیں ہونے دینا، پھر اپنے بچوں کو ٹائم خود دیں، اپنے بچوں پہ توجہ خود دیں۔ یہی ہمارے لیے آگے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم ان کو جو سکھائیں گے کل یہ وہی کٹے گا، جو آج ان کی اچھی تربیت کریں گے تو اللہ پاک آگے میرے لیے اور عرفان کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اور عرفان کو تو اس چیز کا ہوتا بھی بہت زیادہ تھا کہ اولاد ایک صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے اکثر نا وہ بھیجتے، ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز بھیجتے ہوتے تھے نا، اور خود شاپ میں بیٹھا نہ ہونا تو مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجنی اور پھر اسپیشل آ کے پاس بیٹھ کے کہنا کہ ویڈیوز دیکھو جو میں نے تمہیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ان کو ایسا بنا دیں، اپنے بابا کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نیک بنے۔ اور بھئی اگر آپ کو میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں، اس کو لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے، کمنٹس کیا کرے، اور پلیز میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ میں ہمت بالکل نہیں ہارنا چاہتی، میں ابھی لگی ہوئی ہوں۔ مجھے جم میں بھی یہی کہہ رہی تھی تم ابھی تک تنگ نہیں آئی، میں نے کہا نہیں، مجھے اور کوئی ذریعہ نظر ہی نہیں آتا کہ شاید اللہ پاک مجھے ادھر سے کامیاب کر دے اور میں اپنے بچوں کے لیے سپورٹ کر سکوں۔ تو میں انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ نا مجھے اپریشیٹ کیا کرو، ڈی موٹیویٹ نہ کیا کرو۔ اور پھر میں نے کہا بھائی اس کو ٹائم لگتا ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اور ذکریہ صاحب اپنی سائیکل لے آئے ہیں، اب اس میں وہ بیزی ہو جائیں گے اور میں اپنے گھر کے کام سمیٹوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو میرے بلاگز پسند آتے ہوں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز مجھے اور میرے بچوں کے لیے اسپیشلی دعا کیا کرے۔ اللہ پاک سب کی دلی مرادیں پوری کرے، سب کی مشکلات پریشانیاں دور کرے۔ اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، اور اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ رب کی ایمان میں اللہ سب کو اپنی رحمت میں لے۔